آپ ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں، پہلا وعدہ تو ہمارا یہی ہے۔ اے ایمان والوں، تم وعدہ پورا کرو۔ قرآن کریم میں وعدہ پورا کرنے کو مومن کی صفت بتایا گیا ہے۔ جو وعدہ پورا کرتے ہیں ان کو مومن کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کا اور اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں، جن کو احساس ہے اپنے وعدے کا، اپنے امانتوں کا اور وعدے کا احساس ہوتا ہے، اس کی امانت ہوتی ہے، وہ محفوظ رکھتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ وعدے کی پابندی کو انسانی معاشرے میں پسند کیا گیا ہے۔ ان کی پابندی کو انسانی معاشرے میں جہاں پر انسانیتی ہے تو اس کو پسند کیا گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگ وعدے کے پورے ہیں، اور اس کے خلاف ورزی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جو وعدے پورے نہیں ہوتے، معاشرہ چل رہا ہے لیکن اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، جسے وعدے کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی کہ جب کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو دین ہے، پورا کرتے ہیں تو دین ہے، جس کو پاس ہی نہیں، احساس ہی نہیں، تو اس کا کوئی دین سے واسطہ نہیں۔ یہ مسلمان کی حیثیت ہے کہ مسلمان جو ہے وعدہ پورا کرے۔ اور ایک حدیث میں وعدہ خلافی کرنے والوں کو منافق کہا گیا۔ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں اس کو منافق کہا گیا ہے۔ ارشاد رکھی ہے، منافق کی تین علامتیں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، پہلا منافق وہی ہے۔ دوسرا نمبر، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے کہ امانت میں سے بھی کھاتا پیتا رہتا ہے، بعد میں وہ اس کو دے یا نہ دے۔ اور جب وہ وعدہ کر کے کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ وعدہ خلافی بھی ایک منافقت کی جڑ ہے۔ تین قسم ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن وعدے توڑنے والوں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، پھر ان کو رحمت اللہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ وعدہ ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے میں پورے رہے، اور وعدہ خلافی کرنے والوں کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور ان کو رحمت اللہ سے محروم کیا جائے گا۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں، تو اس کو چھوڑ کر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو الہی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفایت کے عملی تفسیر تھی، عملی تفسیر تھی، پوری تفسیر عملی تھی۔ یعنی آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی۔ دوست ہو یا دشمن، ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نبھاتے تھے۔ دوست ہو یا دشمن، ان کے سامنے جو وعدہ کرتے آپ کو، ایسے نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے اس کو ایسے ہی تعلق ہو جائے، نہیں۔ دوست ہو یا دشمن، وعدہ آپ کرتے ہیں تو پورا کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے بعثت نبوی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا اور خریدی ہوئی چیز کو کچھ قیمت میرے دل میں باقی رہ گئی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ میں یہ رقم لے کر یہاں پر آتا ہوں۔ گھر آ کر میں وعدہ بھول گیا اور مجھے 3 دن بعد یاد آیا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے جب وعدہ کیا تو گھر آیا تو وعدہ بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھے وعدہ یاد آیا۔ میں اس جگہ وقت اسی وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے، جس وقت وعدے کا تھا کہ میں اس وقت یہاں پر پہنچوں گا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے،
میں یہاں 3 دن وقت مقرر پر آتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابی مکے سے مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں قریش مکہ نے انہیں روکا اور کچھ اس شخص پر مدینہ جانے کی اجازت دی کہ وہ ہمارے خلاف جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ کیا کہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمان لشکر کو اس صورت حال میں ایک مجاہد کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے جب مکمل واقعہ سنا تو فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم حال میں قریش مکہ کے لیے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی تم نے جو وعدہ کیا اس پر قائم ہے، بس تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے سے پہلے حضرت ابو حنیفہ کو 13 دنیا دینے کا وعدہ فرمایا۔ جب وہ وعدہ کے مطابق دنیا لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو حنیفہ کو 13 اونٹنیاں دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں فرمائی۔ آج اگر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ضرور ابو حنیفہ کو یہ اونٹنیاں دے دیتے۔ انسانی معاشرے میں افادت کی بہت فائدے ہیں۔ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے سے باہمی تعلقات میں مضبوطی اور نفاذ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ نفاذ پیدا محبت پیدا ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی سے محبت جاتی ہے، وعدہ پورا کرنے سے محبت ہوتی ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، اور اس کے برعکس تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور کاروبار زندگی میں ہم گرم ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کے مطابق اگر ہم سے وعدہ کرتے ہیں اور نہیں نبھاتے تو کاروبار وغیرہ میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، کاروبار گرم ہو جاتا ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے سے انسانی معاشرے میں باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ فضا قائم ہوتی ہے کہ یہ وعدہ پورا کرتے ہم پورا کریں۔ جو قوم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتی ہیں دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے اور اس کے ساتھ معاہدات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ جب کسی سے وعدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، خوف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ بے خود کے وہ وعدہ اسی معاہدے کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح معاہدات پر عمل درآمد سے قومی ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم ترقی کرتی ہے جب ہم وعدہ پورا کرتے ہیں تو ہمارے جو یعنی وعدہ کے دروازے ہیں یعنی کہ وہ کھل جاتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے۔ وعدے کی پابندی کرنے سے معاشرے میں بے چینی کا خاتمہ ہے، یعنی کہ وعدہ آپ کرتے ہیں تو معاشرے میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پورا اعتماد ہو جاتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے اور وعدے کے دونوں بھائی کے خلاف کے خوف پر اختلاف خوف کے شکار نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے خلاف کا ہم کو شکار نہیں ہوتا، یہ کہ ہمیں وعدہ پورا ہوا یا نہ ہوا، ہم کو اعتماد ہو جاتا ہے تو وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور انہیں پسند فرماتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سے بھی وعدہ کریں، وہ پورا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اور وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اچھا وعدہ رکھتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا رہیں، یہ سنت قائم ہو جاتی ہے اور یہ اطاعت رسول بھی قائم ہو جاتی ہے۔